اہل علم و دانش میں ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں جو اپنے وہبی اور کسبی کمالات سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہیں، جن کے محاسن ہر ایک کو گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ ان باکمال شخصیات میں سے ایک شیخ الحدیث و تفسیر، حافظ الحدیث، استاذ العلماء، قائد سیاست اسلامیہ، سرپرست مدارس دینیہ، محبوب العلماء حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ کے عظیم قائد، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر اور جامعہ مخزن العلوم خانپور کے بانی و محتمم تھے۔ آپ اپنی ذات میں حضرت نانوتوی کا علم و فضل، شیخ الہند کی سیاست و سیادت، حضرت دین پوری کی طریقت و معرفت، حضرت بخاری کی خطابت، حضرت کاشمیری کی ذہانت و فطانت اور حضرت امروٹی کا جاہ و جلال سموئے ہوئے تھے۔ آپ دینی اور علمی حلقوں کے سرخیل، امت مسلمہ کا قیمتی اثاثہ اور اپنی سیرت و کردار سے ہر ایک کے لیے شفقت بھری ٹھنڈی اور راحت بخش چھاؤں کی مانند تھے۔ علم و دانش، ورع و تقوی، تواضع و انکساری، شفقت و رأفت، فقر و استغنا، بصیرت و فراست، جمال و جلال، غیرت و حمیت، بے مثال حافظہ و ذہانت اور راہ حق میں پہاڑ کی طرح استقامت آپ کے وہ منفرد اور نمایاں اوصاف تھے جن کی خوشبو کی مہک سے ہر ایک سرشار ہو جاتا تھا۔ آپ کی ولادت 9 محرم الحرام 1312 ہجری کو خانپور شہر کی ایک چھوٹی سی بستی درخواست میں ہوئی اور اسی نسبت سے آپ درخواستی کہلائے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حافظ محمود الدین تھا، جو ایک متقی، پرہیزگار اور درویش صفت انسان اور سینکڑوں حفاظ کے استاد تھے۔ انہوں نے زندگی کا ایک طویل حصہ بستی درخواست میں بلا معاوضہ قرآن کریم پڑھایا اور اصلاحی سلسلہ قطب الاقطاب، شہنشاہ تصوف، بانی دین پور شریف، حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ آپ کی پیدائش کے موقع پر آپ کے والد آپ کو دین پور شریف لائے اور اپنے شیخ سے تحنیک اور کانوں میں اذان دلوائی۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد محترم سے قرآن کریم حفظ کر لیا اور ابتدائی تعلیم دین پور شریف اور ڈیرہ نواب میں اپنے دور کے جید اور ممتاز علماء کرام سے حاصل کی۔ علوم عالیہ کے بعد علوم عالیہ دین پور شریف میں حضرت شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد شیخ المحدثین حضرت مولانا غلام صدیق حاجی پوری اور مولانا عبدالغفور حاجی پوری رحمہم اللہ سے کیا اور تفسیر شیخ القرآن مولانا حسین علی صاحب سے پڑھی اور 1 سال امام الصرف والنحو مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے عمری میں ہی حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو تھاما اور انہی سے بیعت ہو کر تصوف و سلوک کی منازل طے کی۔ شاید والد محترم کی خدمت قرآن اور شیخ کامل کی صحبت کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثال ذہانت و فطانت اور قوت حافظے سے نوازا اور ساتھ ہی بچپن نے آپ کو حفظ حدیث کا شوق عطا فرما دیا۔ چنانچہ آپ روزانہ حدیثیں یاد کرتے اور اپنے پیر و مرشد حضرت خلیفہ صاحب کو سناتے۔ حضرت بھی شوق اور محبت سے سنتے اور حوصلہ افزائی فرماتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آپ کو ہزاروں حدیثیں متن اور سند کے ساتھ زبانی یاد ہو گئیں۔ 1918 میں آپ نے تکمیل درس نظامی کیا تو اس موقع پر حضرت خلیفہ صاحب نے اپنی دستار مبارک اتار کر آپ کی دستار بندی فرمائی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے مختلف مدارس میں تدریس فرمائی اور 1941 میں اپنا قدیمی مدرسہ مخزن العلوم بستی درخواست سے خانپور شہر منتقل کیا اور اس میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ ابتدا میں صحاح ستہ کے تمام اسباق آپ اکیلے پڑھاتے رہے۔ معمول یہ ہوتا تھا کہ فجر کے بعد درس قرآن دیتے، پھر صبح کے پہر حدیث کے 4 اسباق اور ظہر سے عصر تک 2 اسباق پڑھاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ تشنگان علوم کو شعبان اور رمضان میں دورہ تفسیر قرآن بھی کرواتے۔
کافی عرصے تک آپ کا یہی معمول رہا۔ بعد میں آپ نے مفتی علی محمد صاحب کو بطور معاون استاد مقرر فرمایا۔ آپ کے اخلاص اور محنت کی بدولت جلد ہی آپ کا یہ مدرسہ پاکستان کی مثالی درسگاہوں میں شامل ہو گیا۔ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اپنے پیر و مرشد حضرت خلیفہ صاحب کے ہمراہ حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال سے کیا اور اس تحریک میں بھرپور مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ پھر تقسیم ہند سے قبل آپ جمعیت العلماء ہند کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ سیاسی خدمات سر انجام دیتے رہے اور حضرت مدنی کے آخری دورہ ملتان و سندھ میں پورے سفر آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قائدانہ کردار ادا کیا اور ملک کے چپے چپے کا دورہ کر کے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 1954 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی تو آپ کو اس کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ پھر 22 فروری 1962 کو امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سانحہ پیش آیا تو اب ایک ایسے امیر کی ضرورت تھی جو آپ کے خلا کو پر کر سکے۔ 21 مارچ 1962 کو جماعت کا مرکزی اجلاس ہوا جس میں سینکڑوں علماء کرام نے متفقہ طور پر اس جماعت حقہ کی قیادت و امارت کا تاج آپ کے سر پر سجایا اور نائب امیر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تا وقت وفات جمعیت علماء اسلام کے امیر رہے۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اس کی مکمل سرپرستی فرمائی، جس کے نتیجے میں آپ کو قید و بند کی صعوبتوں اور قاتلانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے ان تمام مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اپنے موقف اور مشن پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ آپ کا انداز بیاں ایسا شیریں اور پرتاثیر تھا کہ جوانی میں عشاء سے فجر تک اور بڑھاپے میں 2.5-3 گھنٹوں تک مسلسل بیان کرتے اور سننے والے نیند تو دور کی بات اکتاہٹ بھی محسوس نہ کرتے۔ آپ کے سینے میں دین کی خدمت کا جذبہ اس قدر موجزن تھا کہ باوجود بڑھاپے کے آپ 10-10 15-15 دن کے سفر کرتے، کہیں بیان، کہیں مدرسے کا افتتاح، کہیں ختم بخاری تو کہیں جماعتی اجلاس، نہ کھانے کی فکر نہ آرام و راحت کا خیال ہوتا، بس یہی ایک فکر، ایک کڑھن لیے پھرتے کہ دینی تعلیم عام ہو جائے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام آ جائے۔ جہاں بھی جاتے، جس سے بھی ملاقات کرتے، یہی عہد و پیمان لیتے کہ ہمیشہ دین کی خدمت کرو گے۔ آپ کا ایک مشن نئے دینی مدارس کا قیام تھا۔ جہاں بھی جاتے سب سے پہلے یہ معلوم کرتے کہ یہاں کوئی دینی ادارہ ہے یا نہیں، اور اگر نہ ہوتا تو سب سے پہلے علماء کرام اور عقیدت مندوں کو ترغیب دے کر مدرسہ قائم کرتے اور اس کی سرپرستی بھی کرتے، اور پھر اتنے لمبے اور پرمشقت اسفار کے بعد جب واپس لوٹتے تو اپنی ایمانی اور روحانی قوت کے بدولت اسی چستی اور بشاشت کے ساتھ درس قرآن دیتے اور حدیث کے اسباق پڑھاتے جس طرح اقامت کے دنوں میں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے تمام محدثین میں حدیث رسول کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ پون صدی تک آپ نے حدیث کے اسباق پڑھائے اور دنیا بھر سے تقریباً 5000 طالبان حدیث نے آپ سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ آپ اکثر غلبہ عشق میں یہ شعر پڑھتے: وَمِن مذہبی حب النبی وکلامہ وللناس فیما یعشقون مذاہب، کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نبی پاک اور ان کی احادیث سے محبت رکھتا ہوں، اور محبت میں لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ اور کبھی فارسی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ پڑھا وہ سب کچھ بھول گئے، صرف یار کی باتیں یاد ہیں، انہی کو دہراتے رہتے ہیں۔
1932 کے مقدمہ بہاولپور میں جب اسلام اور قادیانیت کے درمیان آئینی جنگ ہوئی تو ملک پاکستان کے مشاہیر علماء کرام اور انڈیا سے شیخ المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی حقانیت اور قادیانیت کے کفر پر دلائل دینے کے لیے تشریف لائے تو اس موقع پر حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے والد محترم اور پیر و مرشد کے ساتھ بہاولپور تشریف لائے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین رات بھر جاگ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے اور قادیانیت کے خلاف حوالہ جات جمع کرتے اور دوسرے دن حضرت کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کمرہ عدالت میں مدلل گفتگو فرماتے۔ اسی مقدمے کے دوران فرصت کے اوقات میں حضرت درخواستی علامہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت حدیث کی درخواست کی۔ حضرت کاشمیری نے بخاری شریف دے کر پڑھنے کا کہا تو آپ تسلسل کے ساتھ کئی گھنٹوں تک حفظاً احادیث پڑھتے رہے۔ تب علم حدیث کے اس بے تاج بادشاہ اور جوہری نے حدیث کے اس دیوانے کو نہ صرف اجازت حدیث عطا فرمائی بلکہ حافظ الحدیث کے لقب سے بھی سرفراز فرمایا، اور نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا بھر کے علماء نے آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے آپ کو حافظ الحدیث تسلیم بھی کر لیا۔ جب آپ احادیث پڑھنا شروع کرتے تو دنیا جہان سے بے خبر ہو جاتے اور عجیب جذب اور وجد کی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی اور سننے اور دیکھنے والے بھی آپ کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب جاتے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں احادیث پڑھ رہے تھے، ساتھ بیٹھا ایک عرب آپ کو سنتا رہا۔ جب اس نے آپ سے اتنی احادیث سنی تو کہا کہ جس نے اس دور کے ابو ہریرہ کو دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ 28 اگست 1994 بمطابق 19 ربیع الاول 1415 ہجری بروز اتوار صبح 7 بجے آپ کی اچانک وفات ہوئی۔ آپ کی تدریسی اور سیاسی خدمات کے علاوہ صرف فکری خدمات اس قدر ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 500 مدارس دینیہ کا قیام فرمایا، 5000 مدارس کی سرپرستی فرمائی اور بلوچستان کی سینکڑوں مساجد میں آپ نے خود قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز فرمایا، اور آپ سے صرف تفسیر پڑھنے والے شاگردوں کی تعداد 50,000 کے قریب تھی۔ آپ کی وفات سے ایک فرد کی زندگی کا اختتام نہیں ہوا بلکہ ایک تحریک، ایک جماعت اور ایک عہد کا اختتام ہوا۔ وفات کے بعد آپ کا چہرہ حدیث نظر اللہ عبدا سمع مقالتی کے مصداق اور زیادہ پر نور اور تر و تازہ ہو گیا۔ دوسرے دن صبح 11 بجے آپ کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمن درخواستی صاحب نے نارمل اسکول خانپور کے وسیع و عریض میدان میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں لاکھوں فرزندان توحید، علماء، صلحاء، حفاظ، مذہبی و سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ اس دن خانپور شہر کا دامن اپنی بے پناہ وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گیا، اور پھر یہ عظیم محدث، بے مثال مفسر، مدبر قائد، جلیل القدر فقیہ، دور اندیش مربی، علم حدیث کا وسیع خزینہ اور کتب خانہ، میدان سیاست کا بادشاہ، مسند علم کا چمکتا دمکتا ستارہ، جو اپنی علمیت اور روحانیت کی دھیمی دھیمی روشنی کے ساتھ مرشد کامل کے آنگن سے طلوع ہوا، پھر دنیا میں خوب چمکا، اور پھر اپنے اسی مرکز کی طرف اپنے مرشد کامل کے قدموں میں جا کر غروب ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو آپ کے مشن تعلیم و قرآن اور خدمت دین پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔